بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آدمی کو قبر میں لایا جاتا ہے، اس کو پائنتی سے لایا جاتا ہے تو پائنتی کہتی ہے، میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے سورہ ملک کو پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کو سینے کی طرف سے لایا جاتا ہے تو سینہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بھی کوئی سبیل نہیں، کیونکہ وہ مجھے سورہ ملک کو پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کو سرہانے سے لایا جاتا ہے تو سرہانہ بھی یہی کہتا ہے کہ میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وہ مجھے سورہ ملک کو پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنا ایک خیمہ کسی قبر پر لگا دیا اور ان کو خبر نہ تھی کہ یہ قبر ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں سے آواز یعنی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے پوری سورت ختم کر دی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا خیمہ ایک قبر پر لگا دیا اور مجھے خبر نہ تھی کہ یہ قبر ہے، تو کیا دیکھتا ہوں قبر میں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، حتیٰ کہ اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عذاب قبر سے روکنے والی سورت ہے، وہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورت ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الملک، 29واں پارہ۔ تو یہ تھی سورۃ ملک کے فضائل۔ ہم سب کو بھی چاہیے رات کو سوتے وقت سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں۔ تو مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ کریں، حافظ عبدالقیوم مسلم کے نام سے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔